چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یہ جگہ تھی سبحان اللہ بولنے. میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یہ آرزو وہاں جا کے میرا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. جس کی آرزو ہے مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کلام میں میری پسند کا پڑھتا ہوں اور آپ حضرات سنیں انشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام. اس کے بعد جو حکم ہوا ہے بابو بھائی کی طرف سے انشاءاللہ اس کو بھی پیش کریں گے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں بولو کیا بتاؤں. اور ہوتا یہ ہے کہ گھر میں دل نہیں لگا تو باہر چلے گئے
باہر نہیں لگا تو کہیں اور چلے گئے, وہاں نہیں لگا تو پھر گھوم کے گھر آ گئے, پھر تھوڑا دل نہیں لگا پھر باہر چلے گئے. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے نا, ہمیں ہر جگہ ملی ہوئی ہے. لیکن اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں, اٹھ کے جاؤں, اٹھ کے جاؤں, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, بولو کیا بتاؤں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, یہ وہ معاملہ ہے جو بہت پرانا ہے, آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی, آپ کو پتا بھی ہوگا. ایک بار دیکھا ہے پھر دیکھنے کی تمنا ہے. یہ دنیا میں ایسی اور کوئی جگہ نہیں کہ جس کے لیے انسان, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان نہیں جاتا نا تو تڑپ بڑھتی ہے, اور جب جا کے آ جاتا ہے نا تڑپ کم نہیں ہوتی, اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جتنے دل مدینے شریف جانے کے لیے دھڑکتے ہیں نا, اتنا کسی کے لیے نہیں دھڑکتے ہیں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں. اور یہ شعر یہاں بیٹھے ہر انسان کے لیے. دیکھیے محفل رسول میں جتنا دکھنے والی چیزیں نہیں ہوتی نا, اتنا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں, کیونکہ اصل میں حق وہی ادا کرتے ہیں. اور جب محفل میں بیٹھ کر دل لگنے لگ جائے نا, یہ ہونے لگ جائے کہ ہاں دل مدینے سے جڑ رہا ہے, تو سمجھ لو ادھر سے کرم ہو رہا ہے, وہ محفل مقبول ہوتی ہے ماشاءاللہ. شعر ایسا ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے ہی کہنا ہے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے, اپنے اندر اس بات کو پرو لینا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے, تبھی آپ کامل مسلمان ہو سکتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے, اے فاروق تم اس وقت تک مکمل مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لو. یہ میرے آقا نے فرمایا. تو ہم کیا کہیں, ہم نے تو بس اتنا کہنا ہے, دل فدا ہے مدینے والے پر. میں نہیں کہوں گا, جس کا فدا ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لے. دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر. سب بولو دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہمارا دل فدا, ہم سب کا دل فدا ہے مدینے والے پر. میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے
دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے مدینے والے پہ. آپ کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم عالم عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے ہم سب کا دل فدا ہے سب بولو دل فدا ہے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے ارے کسی کا کسی پر کسی کا کسی پر کسی کا کسی پر سنیوں کا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہمارا دل فدا سب بولو دل فدا ہے نسلوں کا دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے مدینے والے پہ. میرا مدینہ ہے منور میرا مدینہ ہے منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں. کہہ دو سبحان اللہ. کافی وقت پہلے ہندوستان سے ایک اہل اللہ کا قافلہ ایک اللہ والوں قافلہ مدینہ شریف پہنچا. مدینہ شریف پہنچا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچا تو وہ روزہ رکھتے اور رات کو افطار کرتے مغرب کے وقت, اور جو کچھ بچ جاتا افطاری سے وہ مسجد نبوی سے کچھ دور لے جا کر ایک جگہ پر رکھ دیتے تاکہ اس سے کوئی کھا لے, کوئی جانور وغیرہ نکلے, کیونکہ وہاں کے کتے ہم سے اچھے ہیں, ہے نا, وہاں کے کتے ہم سے اچھے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب روز رکھتے تو دور سے ان کو ایک مدینے میں رہنے والا بچہ جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا, وہ انہیں دیکھتا اور وہ جب رکھ کے چلے جاتے تو اس میں سے جو صحیح بچا ہوا ہوتا تھا نا وہ کھا لیتا. تو ایک مرتبہ اہل اللہ کی جو تھی ایک اللہ والے کی نظر اس پر پڑ گئی. ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, تیسرے دن اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ جو بچا ہوا کھاتے تم ہمارے ساتھ آ کے کیوں نہیں کھا لیتے, ہمارے ساتھ آ کر کے کیوں نہیں کھاتے. تو بولے کہ حضور آپ جو ہے نا یہ سنے کہ میں نا مدینے والا ہوں, میں مدینے میں رہنے والا ہوں اور مجھے شرم آتی. بولے کس سے؟ بولے کہ آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں اور مہمانوں سے چیزیں مانگی نہیں جاتی, مہمانوں کو تو دی جاتی. تو کہنے لگے کہ ان سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو وہ بچہ جو ہے وہ اہل اللہ کے ساتھ کھانا افطاری وغیرہ سحری وغیرہ کرنے لگا. 1-2 دن گزرے تو انہوں نے پوچھا بچاؤ تمہاری بات تو بتاؤ, تم ہو کون, کیا ہے تمہارے والدین وغیرہ کیا ہیں, کیا معاملہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور میری والدہ جو ہے انہوں نے عقد ثانی کر لیا, مطلب دوسرا نکاح کر لیا, اور میں ایسے ہی ہوں, کچھ ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں, نہیں تو ٹھیک ہے.
تو اہل اللہ نے کہنے لگا کہ اہل اللہ نے اس سے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو. ہندوستان چلو گے تو وہاں تمہاری تعلیم کا، کھانے کا، رہنے کا، پینے کا سب کا انتظام ہو جائے گا، ہم آپ تمہاری ساری ذمہ داری اٹھا لیں گے. تو بچہ بڑا خوش ہو گیا، بولے کہ ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں حاضر آ جاؤں گا. تو والدہ نے اجازت دے دی، بچہ کپڑے وپڑے لے کے اپنا آ گیا ساتھ میں. اب یہ قافلہ وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا. قافلہ چل رہا ہے، بچے نے، یہ مبشر بھائی کا میں نے ہاتھ پکڑا، اس طریقے سے اہل اللہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے کہ وہاں میرے کھانے کا انتظام ہوگا؟ بولے کہ بہت اچھا ہوگا. وہاں مجھے کپڑے ملیں گے؟ کہ بڑے اچھے کپڑے ملیں گے، سارا انتظام ہوگا. کہ وہاں میں کھیل سکوں گا بچوں کے ساتھ؟ کہ ہاں تم کھیل سکو گے، ہر آشائش تمہیں دی جائے گی، ہر طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور تم اچھے سے پڑھائی لکھائی بھی سب ہو جائے گی. بات ہی کر رہے تھے کہ سامنے گنبد خضرا آ گیا. سامنے گنبد خضرا آیا تو بچے نے پھر سے اہل اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا یہ ہرا گنبد وہاں ملے گا؟ تو اہل اللہ کہنے لگے اگر یہ وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں ہوتے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے داغ یتیمی منظور ہے، مجھے بھوکا رہنا منظور ہے، مجھے سارے معاملات کو کرنا منظور ہے، پر مدینے سے جدائی منظور نہیں. کیوں؟ کیونکہ دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل فدا ہمارا، دل فدا ہم سب کا ہے مدینے والے پہ.